طلباء، ابھی تک ہم نے داستان کی جو لوازم ہیں، اس کے فنی لوازم کہہ لیجئے، موضوعاتی، اس پہ بات کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اردو داستان اور ہمارے شامل نصاب داستان باغ و بہار پہ۔ باغ و بہار کو کئی سطحوں پہ اہمیت حاصل ہے، اور اس سے پہلے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کوئی بھی پختہ چیز جیسے باغ و بہار ہے ہمارے پاس مختصر داستان، اس سے پہلے ایک وسیع ہمارے ہاں ایک اس کا موجود ہے، چیزیں اردو میں موجود ہیں، اس خطے میں تو موجود تھیں ہی، اور داستان کا کہنے سننے کا چاہے وہ سنسکرت بیسڈ ہوں، آپ کی رامائن بھی بنیادی طور پہ جو اس خطے کی، اس دھرتی کی ہے، مہا بھارت وغیرہ، یہ سب زبانی معاشرے کی چیزیں ہیں اور جنہیں بعد میں ضبط تحریر میں لایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے نصاب میں پڑھا ہے، جب اردو نثر کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں عزیز طلباء، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سبرس کو بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سبرس بھی اسی طریقے سے داستان کی ایک اردو میں اس کا ایک اولین شکل ہمیں اس میں نظر آتی ہے، اور طوطی نامہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ داستان میر حمزہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک عرصے سے پوری تاریخ ہے، یہ یہاں سنائی جا رہی تھی درباروں میں اور جگہ جگہوں پہ، اور یعنی آپ دیکھیے کہ 1940 تک بھی داستان میر حمزہ کسی نہ کسی طور پہ سنائی جا رہی تھی، 30s 40s میں، یا چھپ رہی تھی۔ نویل کشور سے اس کی کچھ جلدیں 1930 اور 40 کے درمیان بھی چھپی ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ داستان اس وقت تک پڑھی جا رہی تھی، لیکن پھر حالات میں ایسی تبدیلی آتی ہے، سیاسی حالات میں، سماجی حالات میں، اس دور میں، کہ یہ پھر ایک دم ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور اس کے خلاف پھر ہمارا رویہ تھوڑا سا جارحانہ بھی ہوتا ہے۔ تو داستان جو آپ کے ہمارے سلیبس میں شامل ہے باغ و بہار، یہ بنیادی طور پہ فورٹ ولیم کالج میں جو انگریز نے قائم کیا تھا اس پہ کام ہوتا ہے اور اشاعت ہوتی ہے۔ اس سے بھی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر انگریز کو کیا پڑی تھی کہ وہ یہاں ہماری اردو پہ، داستان پہ، یہاں کی زبانوں پہ یا ہندی پہ کام کرتا پھرے۔ تو اس کی جو فوری وجہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خطے میں، ایک علاقے میں آپ کسی بھی طریقے سے تجارت کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے ان کی معیشت کو، ان کے سیاست کو قابو میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے چالاکی کے ذریعے، چاہے تلوار کے ذریعے، جو بھی ہو، تجارت پہ اس پہ جیسا کہ ہوا بھی بہت سے معاملات میں ہندوستان میں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اقتدار کو طوالت بخشنی ہے تو آپ کو اس خطے کے ذہن کو پڑھنا ہے، پھر ہی آپ ان پہ قابو پا پائیں گے، پھر ہی آپ ان سے مکالمہ کر پائیں گے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہاں جو ادب تحریر کیا گیا، خاص طور پہ نثر میں، اس کو پڑھا جائے، اس کو ترجمہ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس کا انتخاب ہوا یہاں فورٹ ولیم کالج میں، جب نثر پاروں کے ترجمے کی اور نثر پاروں کو شامل نصاب انگریز افسروں کو جو انہیں بھیجا جانا تھا کمپنی کی حکومت میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کی دنیا، یعنی 1857 سے خاصا پہلے، تو وہاں سے جو ملازمین آتے ان کے لیے ایک نصاب بنانے کی تجاویز ہوئی کہ جو ہندوستانی زبان، اس وقت ہندوستانی کہتے تھے اس کو، یا اردو بھی کہا گیا بعد میں چل کے، ہندوی، ہندوستانی، مختلف نام، کہ یہاں کا ادب دیکھا جائے، خواہ وہ دیوناگری اسکرپٹ میں ہو یا ہمارے موجودہ عربی رسم الخط میں ہو۔ تو اس میں یہ بڑی چیلنج تھا کہ ایک نثر کا انتخاب کیا جائے، جو بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا ایک لحاظ سے، کیونکہ یہاں شاعری تو بہت اچھی موجود تھی، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شاعری کو سمجھنا ایک بعد کا کام ہے۔ جو ابتدائی، جو کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے ہم ابتدا میں شاعری نہیں پڑھتے، ہم نثر پڑھتے ہیں۔ کسی زبان کو سیکھنا ہو، کسی تہذیب کو جاننا ہو تو ہم نثر میں چیزوں کو جاننا چاہیں گے، ادب میں خاص طور پہ۔ تو اس مقصد کے لیے یہ چیلنج جو تھے یہ انگریز کے سامنے موجود تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے موجود تھے۔ تو بہت سی تجاویز جو ہیں وہ جاری تھی اس وقت کہ اس کو کیسے مسئلے پہ قابو پایا جائے۔ تو اس میں باغ و بہار تحقیق و تنقید کے نام سے ڈاکٹر سلیم اختر نے کچھ تحریر کیا ہے،
اس میں سے کچھ ہم اقتباس وغیرہ پڑھتے ہیں. انہوں نے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انگریز نے اس کو سب سے پہلے وہیں چھپتا ہے. یہ ڈنکن فاربس جو تھے انہوں نے باغ و بہار کو مرتب کیا. 1846 میں یہ لندن سے شائع ہوئی تھی، اور اس کا جو پیش لفظ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس میں سے کچھ لائنیں آپ کو میں کچھ سطور جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اسباب کیا تھے باغ و بہار وغیرہ کو، ٹیکسٹ کو منتخب کرنا. اس کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ کئی سال پہلے آنریبل کورٹ آف ڈائریکٹرز نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ عوام کی زبان سے عدم واقفیت کی بنا پر مختلف ملازمین کو ہندوستان میں اپنے فرائض کی تکمیل میں کتنی دقت پیش آتی ہوگی، مقامی حکومت کو قطعی ہدایات جاری کیں جن کے بموجب تمام ملٹری اور میڈیکل جونیئر آفیسرز کے لیے ہندوستانی میں امتحان پاس کرنا لازمی قرار پایا. اب مسئلہ رہ گیا ہندوستانی میں جب امتحان پاس کرنا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ سلیبس ہوگا. اب سلیبس کا جب انتخاب کا وقت آیا تو بہت بڑا چیلنج سامنے آیا کہ بھی نثر میں، اردو میں نثر میں کوئی ایسی ذکر چیز نہیں ملی جو عام فہم بھی ہو. تو نصاب میں جو چیزیں دو شامل کی گئیں وہ تھی باغ و بہار اور بے تال پچیسی. چلیے اس کو ہم پڑھتے ہیں. امیدواروں کے نصاب میں باغ و بہار اور بے تال پچیسی کا ترجمہ اور کتاب خوانی ہے. اول ذکر فارسی اور موخر ذکر دیوناگری، یعنی بے تال پچیسی دیوناگری رسم خط میں ہے. تو اس طرح یہ چیزیں نصاب میں بنتی ہیں. اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہ کالج فورٹ ولیم کالج جو ہے آغاز کیا تو کمپنی کے انگریز جو ملازمین تھے وہ ہندوستان آتے اور ان کا کام تھا کہ مقامی آبادی سے ہندوستانیوں سے میل جول کرتے اور ہندوستانیوں سے ہی وہ زبان جس کو وہ ہندوستانی کہتے تھے وہ سیکھیں. تو سرکاری ضروریات سے قطع نظر کسی طرح بھی ادبی مقصد پیش نگاہ نہ تھا. یعنی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہاں کے ادب کو سمجھنا ہے، بلکہ ان کا تھا کہ یہاں کے زبان کو سیکھنا ہے اور یہاں کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس طرح ایک یہاں دیسی کالج کا جو ہے، دیسی کالج نام ہے، دیسی کالج کے نام سے کلکتہ میں ایک درسگاہ قائم ہوتی ہے اور اس میں اردو جو ہے اس کی تدریس کے لیے افراد یہاں باقاعدہ ملازم رکھے جاتے ہیں جنہیں بعد میں منشی کہا گیا. اسی اثنا میں ایک بہت اہم آدمی ہیں، آپ ان کا ذکر سنیں گے بار بار. ایک اورینٹلسٹ تھے گلکرسٹ، جان گلکرسٹ. انہوں نے 1799 میں اورینٹل سیمینری ایک ادارہ قائم کیا. تو یعنی یہ ہے بنیادی طور پہ 1799. اور پھر کچھ عرصے کے بعد سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہی تھا کہ اس میں جو انگلینڈ سے آفیسرز آئیں گے انہیں اردو سکھانا اور یہاں کی تہذیب و تمدن وغیرہ ان چیزوں کے لیے جو ہے. پھر اس میں بہت سے جو فاضل لوگ تھے جنہیں منشی کہا گیا اور وہ یہاں باقاعدہ آئے، جس میں یہاں کی دونوں رسم الخط میں لکھنے کے لیے، کیونکہ زبان تو یہ بنیادی طور پر ایک ہے لیکن ایک دیوناگری لپی کے لیے جس کو بعد میں ہندی کہا گیا، اور ایک فارسی یا عربی رسم الخط میں جسے اردو کہا گیا. اس میں جو ہے مختلف متون تیار کرنے کا کام جو ہے اور پڑھانے کا کام یہ ہوا، اور اس کی جو روح رواں تھے وہ گلکرسٹ. اسی جگہ پہ فورٹ ولیم کالج کا جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار جو ہے اس کو تحریر کرنے کا جو ہے کارنامہ ہم کہیں گے. اردو کے لحاظ سے تو یہ کارنامہ ہے، کیونکہ اردو کی جو ابتدائی سلیس اردو کی شکل ہے وہ ہمیں اسی باغ و بہار کی شکل میں ملتی ہے کہ دلی کا جو محاورہ ہے اور جو روزمرہ ہے اور آسان اور سلیس اردو کا باضابطہ پہلا نمونہ، اگرچہ اس سے پہلے نثر میں لکھا جا رہا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن
باضابطہ طور پہ جو ایک ٹیکسٹ کی شکل میں ہمیں ملتا ہے ایک متن میں، وہ باغ و بہار ہے۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ باغ و بہار پہ بات کریں گے کہ اس کی پلاٹ کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے، کیا قصہ ہے، اور اس کے اسلوب پہ اس کا تنقیدی اور فنی جائزہ جو ہے ہم وہ بیان کریں گے۔